بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول عشق دی بازی جس کی رائٹر ہے ریحانہ آفتاب، اس کی یہ 34ویں ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ 2 دن کے بعد یونی گئی اور اتنی جلدی لوٹ آئی۔ ماورا یحییٰ کی غیر متوقع آمد پر منزہ حیران ہو کر استفسار کر رہی تھی۔ السلام علیکم، وہ جواب دیے بنا کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی جو کبھی انوشا اور اس کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ تم نے جواب نہیں دیا؟ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ منزہ کو اس کے انداز پہ حیرانی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے کمرے تک آ گئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے لوٹ آئی، وہ بات بنا کر چادر اتارنے لگی۔ واقعی میری طبیعت خراب ہے یا کسی سے لڑ کے آئی ہوں؟ اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کے جانے کیوں منزہ کو یقین نہ ہوا۔ طبیعت خراب ہے، وہ لب بھینچ گئی تھی۔ پھر ٹھیک ہے، ورنہ مجھے لگا تھا تم ایشان سے لڑ کے آ رہی ہو۔ سوچ رہی تھی کل اس نے جو بات کی تم اس کا غصہ نکال آئی ہوگی۔ منزہ اپنے خیالات پر خود ہی مسکرانے لگی۔ ایشان آئے تو اسے ہاں کہہ دوں گی، پھر وہ جلد اپنے والدین۔ کوئی نہیں آئے گا یہاں، وہ اس ڈرائی انداز میں چلائی تھی۔ ایک پل کے لیے تو منزہ ڈر بھی گئی۔ کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی تم سے؟ میں نے صحیح اندازہ لگایا نا، تم مجھ سے لڑ کے آ رہی ہو۔ کبھی تو عقل سے کام لیا کرو، رشتہ ہونے جا رہا ہے تمہارا اس کے ساتھ۔ اللہ کا واسطہ ہے اماں، پلیز خاموش ہو جائیے۔ منزہ اسے سرزنش کر رہی تھی اور وہ ان کی بات کاٹ کر بے ساختہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ آپ کی انہی باتوں اور نرمی نے آج مجھے جی بھر کے شرمندہ کروایا ہے۔ منع کرتی تھی مت گھر میں داخل ہونے دے، ایک اجنبی پر اتنا بھروسہ نہ کریں، لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی۔ آپ اسے بیٹا کہتے نہیں تھک رہی تھی اور وہ آپ کا مذاق اڑاتے۔ یونی میں سب کے سامنے اس نے قبول کر لیا کہ ایسا وہ صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے کر رہا تھا۔ جب سیدھے طریقے سے زیر نہ کر سکا تو ہمدردی کا چولہا پہن کر اس نے آپ کو مورا بنا کر گھر میں داخلے کی انٹری لے لی۔ کوئی رشتہ نہیں بھیجے گا وہ، کوئی نہیں آئے گا اس کے گھر سے۔ اس نے صرف میرا غرور توڑنے کے لیے یہ چال چلی تاکہ مجھے نیچا دکھا سکے۔ جوش جذبات سے اس کی آواز اونچی ہو کر کانپنے لگی تھی۔ ایشان جیسے شخص کے رشتے کی آس میں بیٹھنا، اسے سوچنا اس سے زیادہ ذلت کا مقام کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ اس کی غربت سفید پوشی کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ ضبط کی کوشش میں آنکھیں گلابی ہونے لگی تھی۔ یقیناً وہ راستہ بھر روتی آئی تھی۔ منزہ لڑکھڑا کر دیوار کا سہارا لے کر خود کو سنبھالنے کی صحیح کر رہی تھی۔ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی، تم پارٹی کو کچھ دن رکنے کا کہو۔ چودھری اسفند کی پریشان کن آواز نکلی تھی۔ ناشتہ کرتے وہ سب ان کی شکل دیکھنے لگے جو فون کان سے لگائے محو گفتگو تھے۔ میں نے اپنی سی پوری کوشش کی ہے ڈیڈ، انہیں جلدی، اب وہ رکنا نہیں چاہ رہے۔ پھر کیا کروں؟ چھوڑ دیتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی حل جو نہیں۔ چودھری اسفند نا امید ہوئے۔ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا ڈیڈ، اس سے زیادہ اچھی قیمت پھر مشکل ہی ملے۔ وہ چھوڑنے کے خلاف لگ رہا تھا۔ بات تمہاری بھی درست ہے، لیکن اتنی جلدی آنا ممکن بھی تو نہیں۔ ان کو اگر اتنی جلدی تھی تو پہلے کہنا چاہیے تھا۔ انہیں غصہ آنے لگا۔ آپ ٹینشن نہ لیں ڈیڈ، میں کسی طرح یہ ڈاکومنٹس آپ تک بھیجنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اوکے، خیال رکھنا سب کا، دیکھنا زرش بور نہ ہو، میری بیٹی اداس ہو جاتی ہے جلدی۔ آپ ٹینشن ہی نہ لیں، وہ یقین دلا رہا تھا اور ان کی باتوں کی طرف متوجہ وشال جہانگیر شعلوں میں گھر گئی تھی۔ جان گئی تھی دوسری طرف کون تھا۔ پریشانی کی کیا بات ہے اسفند؟ فریال بیٹی سے باتیں کر رہی تھی۔ زمرد بیگم ان کی پریشانی کو محسوس کر کے سوال کر رہی تھی۔ پریشانی کی بات نہیں ہے بی جان، شہر والی زمین کا سودا کافی دنوں سے چل رہا تھا۔ باہر کی کمپنی اسے خرید کر مال بنانے میں دلچسپی لے رہی تھی۔ اب انہوں نے فوری سودا کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ اب میں یہاں ہوں اور انہیں آج کل میں یہ ڈیل فائنل کرنی ہے۔ قیمت اچھی دے رہے ہیں، اگر میری طرف سے کینسل ہوئی تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مجھے پھر ایسی آفر مشکل سے ملے گی۔ وہ تفصیل بتا رہے تھے۔ اللہ بہتر کرے گا، جو نصیب میں ہے وہی ملے گا۔ تم سمحان سے کہو نا وہ ڈیل کر لے۔ زمرد بیگم راہ دکھا رہی تھی۔ سمحان ہی ڈیل کر رہا ہے بی جان، لیکن زمین میرے نام ہے تو سگنیچرز کا ایشو ہے۔ اچھا، وہ سر ہلا کر فون کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو فریال انہیں تھما گئی تھی کہ سمحان بات کرنا چاہ رہا ہے۔ ایئر پیس سے آتی اس کی آواز اشال جہانگیر کے اندر بھانبڑ جلا رہی تھی۔ زمرد بیگم سے بات کر کے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ سب کے ساتھ وہ بھی تو آئی تھی، کیا وہ اس لائق نہیں تھی کہ ایک کال یا میسج کر کے اس کی خیریت دریافت کی جاتی؟ اتنی بیگانگی، اتنی اجنبیت، فشار خون بلند ہو رہا تھا۔ نماز اثر کا وقت ہو رہا ہے، حرم چلنے کی تیاری کریں آپ لوگ۔ نماز اثر سے فارغ ہو کر ہم مدینہ شریف کے لیے نکلیں گے۔ چودھری اسفند فریش ہونے کے خیال سے اٹھنے لگے تھے۔ تم چل رہی ہو نا ایشال؟ فریال اپنے کپڑوں کی استری کے ساتھ اس کے کپڑے بھی نکال لائی تھی۔ نہیں چچی جان، آپ لوگ جائیے۔ وہ کسل مندی سے پیر موڑ کے چہرہ ٹکا گئی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے ایشال؟ اگر تم نے اللہ کے گھر حاضری نہیں دینا تھی تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں چوتھا دن تھا جب حرم جانے سے انکار پہ زمرد بیگم کو شدید غصہ آنے لگا۔ چودھری اسفند بھی رک گئے تھے۔ بی جان بالکل درست کہہ رہی ہیں بیٹا، جب تم نے حاضری نہیں دینا تھی تو تم آئی ہی کیوں؟ یہ نماز نوافل تو تم حویلی میں بھی ادا کر سکتی تھی۔ چودھری اسفند بھی بولے بنا نہیں رہ سکے تھے۔
جس شوق سے اس نے ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی تھی اس کا عکس بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہاں، یہاں آ کر وہ باقاعدگی سے ساری فرض نمازیں اور نوافل کی ادائیگی کر رہی تھی، اور تو اور تہجد کے لیے بھی اٹھتی تھی، آنسو بہاتے جانے کون سی دعا مانگتی رہتی تھی، لیکن کمرے سے نکلنے کو جیسے تیار نہ تھی۔ تینوں کو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ چپ سی ہو گئی، ٹھیک سے کھاتی پیتی بھی نہیں تھی، بس کھڑکی سے سر ٹکائے کعبہ کو نگاہوں میں بھرے بیٹھی ہوتی تھی۔ فریال اور زمرد بیگم بارہا اس حرکت کے متعلق پوچھ چکی تھی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت بھی وہ چپ تھی، جس پہ زمرد بیگم کے غصے کا گراف بڑھنے لگا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا اسفند، اسے ساتھ مت لے چلو، مگر تم نے اپنی سی کی۔ اب دیکھ لو اس کی ہٹ دھرمی کتنی گنہگار ہو رہی ہے، لوگ یہاں آنے کے لیے ترستے ہیں اور یہ یہاں آ کر بھی گستاخی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ زمرد بیگم کو اس کی خاموشی اور ہٹ دھرمی پہ بہت غصہ تھا، جس کا وہ اظہار بھی کر رہی تھی۔ میں بات کرتی ہوں بی جان، آپ ریلیکس رہیے۔ فریال کو بھی اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، گو کہ حویلی میں وہ یا فائزہ ہی اسے ڈیل کرتی تھی، لیکن یہاں آ کر اس نے چپ کی جو بکل ماری تھی اسے گریدنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ زمرد بیگم وضو کرنے چلی گئی تھی اور وہ دونوں دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا، ہمیں کھل کے بتاؤ۔ میں نے کبھی اپنے بچوں اور تم میں فرق نہیں رکھا۔ چودھری اسفند نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، گود میں پڑی انگلیوں کو مروڑتے۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، آنسو بے ساختہ اس کے ہاتھوں پہ گرنے لگے تھے۔ کیا مسئلہ ہے میری جان؟ فریال تڑپ کے ساتھ لگا گئی تھی۔ چودھری اسفند کی زرق نظریں بھانپ گئی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ جس شوق سے وہ آئی تھی اب اتنی ہی بے چینی اور بے کلی اس کے اندر تھی۔ حویلی کے گھٹے گھٹے ماحول میں وہ چہکتی پھرتی تھی، لیکن یہاں آ کر تو اس کے لب جیسے ہنسنا بھول گئے تھے، کوئی پن اس کے اندر چبھی ہوئی تھی۔ بولو نا اشال، فریال نے زور دیا۔ آپ لوگوں کے کسی سوال کو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میں اس وقت کس کرب کس اذیت سے گزر رہی ہوں یہ صرف میں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتی ہوں، مجھ سے کچھ نہ پوچھیے۔ کہنے کے ساتھ وہ ان کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ گئی تو فریال نے اسے ساتھ لگا لیا۔ اصرار نہ کرو فریال، جب اشال کچھ بتانا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم مدینہ شریف چلنے کی تیاری کرو۔ فریال کو تنبیہ کر کے وہ اشال کو ہدایت دے رہی تھی، تبھی ان کا سیل فون بجنے لگا۔ ہاں سمہان بولو۔ وہ کال پک کرتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، فون پہ بات کرتے فریال کو جلدی کرنے کا اشارہ کرتے کمرے سے نکلنے لگے تھے۔ سمہان افندی، ایک یہ نام سن کر اس کے ہر مسام سے آگ کے شعلے دہک رہے تھے، جسم کی ایک ایک ہڈی اس نام پہ چٹک رہی تھی۔ ناشتے میں کیا لوگی بیٹا؟ فائزہ نئی نویلی بہو کے نخرے اٹھا رہی تھی، اس کی ایک ایک چیز کا دھیان خود بھی رکھ رہی تھی اور بیٹیوں کو بھی خاص ہدایت تھی۔ میرا ناشتے کو دل نہیں ہے تائی جان، وہ انکاری تھی، یہ دیکھے بنا کہ انہوں نے اس کی من پسند کتنی ہی ڈشز بنا دی تھی۔ جب ساسو ماں اتنے اصرار سے کھلانا چاہ رہی ہیں تو تھوڑا سا کھا لو، بظاہر مسکرا کر، لیکن دیا نے تنبیہی نگاہ ڈال کر کھانے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میرا موڈ نہیں ہے مما، تو کیا زبردستی کھا لوں؟ نخوت سے گویا تھی۔ اچھا موڈ نہیں ہے تو رہنے دو، میں تمہارے لیے جوس بنوا دیتی ہوں۔ فائزہ کی پوری کوشش تھی کہ وہ کچھ کھا پی لے، اور لنچ کی نیت سے آیا شاذ و شمود دن کے 1:30 بجے ناشتے کے لوازمات اس کے آگے سجا دیکھ کر اسے دیکھنے لگا تھا جو کسی شے کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ ارے شاہ بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ فائزہ اسے دیکھ کر ملازموں کو ہدایت دینے بھاگی۔ دیا پہلے ہی چودھری بخت کی دوا کا وقت ہونے پر انہیں دوا دینے جا چکی تھی۔ میز پر اب صرف وہ دونوں تھی، وہ نزاکت سے فروٹ چنکس فورک میں پرو کے کھا رہی تھی۔ دن کے 1:30 بجے کون سا ناشتہ ہوتا ہے؟ لب بھنچے بھنچے سوال ہوا۔ یہ والا، اپنی پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے دوبارہ مشغول ہو گئی۔ بہو بن کر میری ماں کو زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو آپ کا نہیں۔ اب سے صبح سویرے اٹھنے کی عادت ڈالیے، میرے اٹھنے سے پہلے آپ کا اٹھنا ضروری ہے تاکہ آپ میرا ناشتہ اور کھانے پینے کا دھیان رکھ سکیں۔ مما کب تک یہ کام کرتی رہیں گی؟ میں نے صرف نخرے دکھائے ہیں، کسی کے نخرے اٹھانا سیکھا ہی نہیں، سو آپ مجھ سے ایسی توقع مت رکھیے۔ ایکسکیوز می، وہ لچک انداز میں اپنی بات کر کے وہ کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی جی داری پہ جی چاہا 2-4 لگا کر دماغ درست کر دے، لیکن ضبط کر گیا۔ اے میرے اللہ کے محبوب، میری مشکل آسان ہونے کی دعا کیجیے۔ سرکار دو جہاں، مجھ ابھاگن کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹائیے۔ رب العزت کو آپ سے پیارا کوئی نہیں، آپ میرے حق میں دعا فرما دیجیے۔ اے حسین کے نانا، اپنے در سے مجھے نامراد نہ بھیجیے۔ حرم میں قدم رکھے بنا، حاضری لگائے بنا چلی گئی تو خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ اللہ سے کہیے نا میری نادانی کی اتنی کڑی سزا نہ دے۔ اے خالق کائنات کے منظور نظر، میری سفارش کر دیجیے، اللہ آپ کی بات کو کبھی نہیں ٹالیں گے۔ میرا تار تار دامن بھر دیجیے، مجھے
افواہگن کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیے۔ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری پر سبز گنبد کو نظر میں رکھتے اشک رواں ہو گئے تھے۔ سنہری جالیوں کو اپنے گنہگار ہاتھوں سے بھینچے کہیں شب و روز اسی دعا میں گزر گئے تھے۔ اکثر ہی اس کی پلکیں نم رہتی تھی۔ تینوں نے پھر اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ شاید کسی بڑی مشکل میں تھی، اتنا وہ سب جان گئے تھے۔ تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے۔ حامی یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے۔ کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم۔ ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم۔ اس وقت بھی وہ کھڑکی سے پیشانی ٹکائے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برآمدے پہ نظر جمائے کھڑی تھی۔ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر دل سے نکل رہے تھے، ایک ایک لفظ کی گواہی دل دے رہا تھا۔ اشک رواں تھے، دل کو لانے لگا تھا۔ اب تو لگتا تھا کسی دن رو رو کے جان ہی نکل جائے گی۔ چچی جان مجھے کھانا نہیں کھانا، پلیز آپ پریشان نہ ہوں، آرام کریں۔ سابقہ انداز میں کھڑی، ذرا سا چہرہ موڑ کر اس نے آنسو صاف کیے تھے۔ آہٹ پہ فریال کا ہی گما ہوا تھا۔ چودھری اسفند اصرار کر کے تھک گئے تو فریال کے ہاتھوں کھانا بھیجنے کی یقین دہانی کر کے لوٹ گئے تھے۔ تبھی فریال کی موجودگی محسوس کر کے وہ انکاری ہوئی۔ تم بھی نا بہت عجیب ہو، کیوں نہیں کھاؤ گی کھانا؟ اتنے خوبصورت مقام پر بھی کفران نعمت کرو گی؟ اس آواز پہ وہ جھٹکا کھا کر مڑی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ سمحان افندی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ شوق کی کیفیت میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس وقت یہاں اس کی غیر متوقع موجودگی پر جیسے خواب کا گمان ہو رہا تھا۔ حویلی میں رہو یا کہیں بھی، سب کو پریشان کرنے کی عادت جائے گی نہیں تمہاری۔ بتا رہی تھی دی جان کیسے تم نے سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ چلتا ہوا اس تک آیا تھا، فاصلہ رکھ کر کھڑکی کے دوسرے سرے سے بایاں شانہ ٹکا کر روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کے دیکھنے لگا۔ پھر چہرہ موڑ کر ایک نظر اس پہ ڈالی جو ابھی تک بنا پلکے جھپکے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ اتنی حیرانگی کیوں؟ کیا میں یہاں نہیں آ سکتا؟ لب سل گئے تھے۔ وہ ساکت اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی حیران آنکھوں کو دیکھ کر شوخی سامنے آ گئی تھی۔ اب یہ مت سمجھنا حویلی میں کوئی لڑنے بھیڑنے والا نہیں، اس لیے تمہارے پیچھے آ گیا۔ میرے ہوتے ڈیڈ کا نقصان ہو کیسے ممکن تھا؟ ڈیڈ کے آفیشیل کام سے آنا پڑا۔ اور اس گھڑی ساکت کھڑی وشال جہانگیر کی ہڈیاں تپتے لاوا سے اس بری طرح چٹکنے لگی کہ اس کے سر پہ خون سوار ہو گیا۔ میری جان کے دشمن، سب کے نقصان کی فکر ہے، نہیں ہو تو میرے نقصان کی تمہارے سامنے کوئی اہمیت نہیں۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اتنی دور چلے جاؤ کہ مجھے تمہاری صورت بھی نظر نہ آئے۔ مر گئی ہوں میں تمہارے لیے، دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ بزدل کم ہمت انسان، میری زندگی کو دہرائے پلا کر تم خوش باش گھوم رہے ہو، زندہ نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں۔ اس کے سینے پہ مکوں کی بارش کر کے اسے دھکیلنے کی کوشش میں خود ہی ڈگمگا گئی تو اسے مارنے کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ سرا سے سائڈ پہ رکھا گلدان ہاتھ لگ گیا تھا جسے اس نے اٹھا کے دے بھی مارا، مگر نشانہ خطا ہونے کے باعث گلدان فرش پہ بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ رکو، تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گی، اسٹرائی انت کیفیت میں چلاتے وار کھالی جاتے دیکھ کر وہ بلبلا کر مزید کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ اشال، چودھری اسفند اور باقی دونوں کے لیے بھی یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ دہلیز پہ کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھتے تینوں ہک دک رہ گئے تھے۔ ہوش کرو اشال، فریال تیزی سے اس تک آ کر اسے تھام گئی تھی۔ وہ کسی طور قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیا بچپنا اشال، سمحان آر یو اوکے؟ چودھری اسفند سمیت سبھی حیرانگی سے اس منظر کا حصہ بن گئے تھے۔ سب معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہاں تو وہ چپ سی ہو گئی تھی اور کہاں ایک دم سے اتنا جارحانہ رویہ۔ آئی ایم اوکے ڈیڈ، اپنی جگہ چور سا ہو کر سب سے نظریں چرانے لگا تھا۔ یہ سب کیا ہے اشال؟ سمحان نے کوئی بات کی تم سے؟ چودھری اسفند کڑی نظروں سے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اسے عجیب سی صورتحال کا سامنا تھا۔ اسے کہہ دے کبھی میری نظروں کے سامنے نہ آئے ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گی، مجھے نفرت ہے اس سے، شدید نفرت۔ وہ فریال کی پکڑ میں مچل رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا، کھل کے بولو، فریال نے حوصلہ دیا۔ ماں تھی لیکن اگر بیٹے کی غلطی ہوتی تو وہ سولی پر بھی چڑھا سکتی تھی۔ چودھری اسفند سخت کبیدہ نظروں سے سمحان افندی کو دیکھ رہے تھے، جیسے اشال نے کوئی بھی غیر متوقع جملہ کہا تو وہ اسے شوٹ کرنے میں بھی تحمل نہیں کریں گے۔ سمحان افندی لب دانتوں تلے سختی سے دبا گیا تھا۔ اس انسان نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا چچی جان۔ سب ٹھٹک کے سمحان افندی کو دیکھنے لگے تھے۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ یہ اتنا بے حس ہے کہ اسے آج تک میری محبت محسوس ہی نہیں ہوئی بھی ہے تو ہر وقت میرا مذاق اڑاتا رہتا، اور میں پگلی نادانی کم عمری سے اسے اپنا سب کچھ مان کر اللہ کی قسم کھا کر بیٹھی کہ اس وقت حرم کی دہلیز پہ قدم رکھوں گی جب یہ میرا محرم ہوگا۔ اسے مجھ سے محبت نہیں ہے، یہ بس حویلی کا وفادار ہے، مگر گناہگار تو میں ہو رہی ہوں چچی جان۔
بے بس ہوں کہ قسم اٹھا کر اللہ کے گھر آ کر بھی اس کے غلاف کو چھونے کی حسرت پوری نہیں کر پا رہی۔ اگر میں ایسے ہی محروم واپس گئی تو زندہ نہیں بچوں گی، میرا ضمیر مجھے مار دے گا۔ میں کیا کروں چچی جان، میں کیا کروں؟ اف! عالم دیوانگی میں سب کہہ کر فریال کے بازو کو کھینچتی وہ چکراتے ہوئے سر کو تھام کے زمین پر آ رہی تھی۔ اشال! چودھری اسفند تیزی سے فریال کی مدد کے لیے اس کی سمت لپکے تھے۔ سمہان پانی لاؤ۔ وہ تیزی سے کمرے میں رکھی بوتل تھما گیا تھا۔ 2-3 بار کی کوشش سے اس کی بند پلکوں پہ لرزش ہونے لگی تھی۔ اشال بیٹا آنکھیں کھولو۔ فریال اس کا رخسار تھپ تھپاتے آواز دے رہی تھی۔ اس نے بندی بندی آنکھیں کھول دی تھی۔ یہاں آرام سے بیٹھو۔ ساری حقیقت اس کے منہ سے سن کر بھی فریال اور باقی سب نے بامشکل حواس سلامت رکھے تو اسے بیڈ پر بٹھاتے وہ خود بھی سر پکڑ کے بیٹھ کر چودھری اسفند کو دیکھنے لگی تھی، جن کے چہرے سے پریشانی کی لکیریں واضح جھلک رہی تھی۔ اب سر اٹھا کر وہ سمہان افندی پہ نظر گاڑ بیٹھے تھے۔ وہ خاموشی سے اشال جہانگیر کے ستے ہوئے چہرے پر ایک نظر ڈال گیا تھا جو ساری بھڑاس نکال کر اب خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ یہاں سے واپسی پر تمہاری نرمین سے اور اشال کی رئیس میاں سے شادیاں طے ہیں اور یہ سب۔ چودھری اسفند لب بھینچ گئے تھے۔ ڈیڈ، آج عصر سے مغرب کے درمیان مسجد نبوی میں اشال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس منظر کا مرکزی کردار ہونے کے باوجود سمہان افندی ہی کی چپ ٹوٹی بھی تھی تو اس ایک جملے پہ سب ٹھٹک کے اسے دیکھنے لگے تھے۔ اور بابا جان حویلی میں سب کو کیا کہیں گے؟ جہانگیر بھائی، سوچا ہے وہ کیسا ریئیکٹ کریں گے؟ چودھری اسفند کو جیسے صدمہ لگا تھا، ساتھ ہی سارے تحفظات ستانے لگے تھے۔ سمرد بیگم اور فریال تماشائی بن گئے تھے۔ حویلی اور حویلی والوں کی اہمیت اپنی جگہ، مجھے چچا جان کا کوئی خوف نہیں۔ تا جان کا فیصلہ میرے لیے حرف آخر ہے، لیکن ان سے محبت اور عقیدت کا وہ رنگ کبھی نہیں ہو سکتا جو خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے پاک پروردگار کا ہے۔ مجھے صرف دا جان کی ناراضگی کا خوف ہے، لیکن ان کی ناراضگی سے بھی زیادہ مجھے رب العزت کی ناراضگی کا خوف ہے۔ میرے لیے پہلے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہے، بعد میں دا جان اور باقی سب کی۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھلے دا جان مجھے شوٹ کر دے، لیکن اگر اشال یہاں سے خالی ہاتھ گئی تو احساس ندامت مجھے جینے نہیں دے گی۔ یہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گی۔ میں آج ہی اشال سے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ اپنی ہر بات مکمل دلیل سے ثابت کر کے اپنے فیصلے کو ثابت قدمی سے صحیح گردان کے وہ ان سب کو حیران کر گیا تھا۔ اشال پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جس کی بزدلی کے چرچے کرتے نہیں تھکتی تھی، وہیں اپنے ماں باپ اور دی جان کے سامنے اپنا فیصلہ سنا گیا تھا۔ آنسو رخسار پہ ٹھٹک گئے تھے۔ ضرورت سے زیادہ کھلی گلابی آنکھوں اور گلابی ناک پہ مسکراتی نگاہ ڈال کر اس نے محبت سے دیکھا تھا۔ نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، وقت کم رہ گیا ہے۔ سب کے سامنے استحقاق سے ہدایت دے کر وہ اسے ششدر کر گیا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نکاح سمہان کے ساتھ اشال جہانگیر کی حالت مرنے والی ہو گئی تھی۔ سمہان جو کرنے جا رہا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حویلی کے سارے فیصلے تمہارے بابا جان کرتے ہیں، اور اب جب کہ سمہان کی نرمین سے اور اشال کی رئیس سے شادی طے ہو گئی ہے تو ایسی بغاوت سے حویلی میں ایک محاذ کھل جائے گا۔ سمہان تمہارے بابا جان کو کتنا عزیز ہے یہ تم بھی جانتے ہو۔ سمجھاؤ اسے کہ وہ جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کرے۔ زمرد بیگم کے دل کو پتنگے لگ گئے تھے۔ سمہان افندی جس بات کا اعلان کر کے گیا تھا اس پہ ہر ایک کو تحفظات تھے، لیکن وہ کچھ نہیں سنے گا یہ بھی سمجھ آ گئی تھی۔ اشال جانے کیا کر رہی تھی، وہ سب دوسرے روم میں تھے۔ سمہان کسی کام سے باہر گیا تھا۔ اس فیصلے پر دل تو فریال کا بھی کانپ رہا تھا، لیکن جو کچھ آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا تھا اس کے بعد انہیں یہی ٹھیک لگ رہا تھا۔ زمرد بیگم جو تحفظات گنوا رہی تھی اس سے بھی انکار نہیں تھا۔ بی جان، مجھے حویلی سے جتنا اختلاف ہے اس سے کہیں زیادہ اشال سے ہمدردی ہے۔ اس بچی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا کب کیسے ان دونوں کی کوئی کمٹمنٹ ہوئی بھی کہ نہیں۔ اگر ہوتی تو شاید دونوں الگ الگ بندوں سے شادی پر احتجاج ضرور کرتے، یوں خاموشی سے سر نہ جھکاتے۔ سمہان تو مرد ہے، ضبط کر گیا، وفاداری پہ دل کو گروی رکھ دیا، لیکن اشال کا ضبط جواب دے گیا۔ جانے کب کی کھائی اس کی قسم، یہاں آ کر ایک دم سے یاد آ کر اس سے وہ سب کروا گئی جو شاید عام حالات میں حویلی میں کبھی نہ کرتی۔ سمہان جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر لیتا، یہ سب قسمت میں یوں ہی لکھا تھا۔ سمہان کا یہاں آنا پلان کا حصہ نہیں تھا، لیکن اس کا اچانک چلے آنا کیا ہے یہ سب؟ بی جان، یہ اللہ کا فیصلہ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کا کرم ہے جو اس بچی کے بے بس آنسو سمہان کو یہاں لے آئے۔ یہ رشتہ ہم نہیں اللہ جوڑ رہا ہے، وہ بھی اپنے حبیب کے روزے میں۔ اس سے بڑھ کے ان کے لیے خوش قسمتی اور کیا ہوگی بی جان؟ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن حویلی، تمہارے بابا جان۔ چودھری اسفند کی ہر ایک بات دل میں اترنے کے باوجود وہ پریشانی کا شکار تھی۔
سمحان نے یہ فیصلہ لیا تو سب کچھ سوچ کر ہی لیا ہوگا بھائی جان۔ جب اشال کی ہر خوشی سمحان کی ذات سے منسوب ہے تو محض اپنی جان بچانے کے لیے اسے رلنے کے لیے چھوڑ دینا مرد ہونے کے ناطے سمحان کو زیب نہیں دیتا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے اگر سمحان انکار کر دے گا تو اشال حویلی جا کے خاموشی سے رئیس میاں سے شادی کر لے گی؟ نہیں بھائی جان، چند دنوں میں جتنا اسے میں نے جانا ہے وہ مرنا پسند کرے گی، لیکن سمحان کے علاوہ کبھی کسی کو قبول نہیں کرے گی۔ اب بھی دیکھ لیں اس کی ضد، یہاں آ کر بھی شدید خواہش کے باوجود وہ حرم میں قدم نہیں رکھ پا رہی۔ کفارے کی ہزار صورت تھی، لیکن اس نے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگا کر ناممکن کو ممکن بنا لیا۔ چودھری اسپند انہیں ہر حقائق سے آگاہ کر رہے تھے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اتفاق کر رہی تھی۔ رہے جہانگیر بھائی تو سمحان داماد تو ان کا ہی کہلائے گا، نرمین نہ صحیح، اشال ہی صحیح۔ سمحان کے لیے مجھے اشال تو ہمیشہ سے پسند تھی، لیکن بابا جان کے فیصلے پر چپ ہو گئی تھی۔ اب جو ہو رہا ہے وہ بہت حیرت انگیز ہونے کے ساتھ خوشی بھی دے رہا ہے، لیکن بی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں، سچ جان کر جانے بابا جان کیسا تاثر دیں۔ فریال کو بھی فکر دامن گیر ہوا۔ نیک وقت کل کیا ہونا ہے یہ تو صرف اللہ کو پتہ ہے، تم ہول کر پریشان نہ ہو جاؤ، ابھی تو خوش ہو جاؤ کہ بیٹا بہو تمہاری خواہش پوری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، بس انہیں دعائیں دو۔ آپ بھی بی جان، ہمارے بچوں کا دل ٹھنڈا رہے، اس سے بڑھ کے ہمارے لیے خوشی کی اور کیا بات ہوگی۔ سارا وقت باتوں میں نکل جائے گا، آپ دونوں جلدی تیاری پکڑے، عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ فریال بیگم، بہو کو بھی جا کے دیکھ لیں، وہ بھی تیار ہوئی یا ابھی تک خوشی منا رہی ہے؟ چودھری اسپند خوش تھے، اسی خوشی میں اشال کے لیے شرارتی ہو گئے۔ دیکھتی ہوں۔ فریال مسکراتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نہیں ہوتا میں تجھ سے جدا، بھروسہ رکھ روح پوش، یہ نکاح عشق ہے، تیرا حق مہر میری سانس سے۔ زندگی میں وہ خوبصورت لمحہ آ گیا تھا جس کا خواب تو دیکھا گیا تھا، لیکن تعبیر اتنی دلکش ہوگی انہیں اندازہ نہیں تھا۔ وفاداری کا پاٹ پڑھنے والا ہار گیا تھا، اور یہ ہار کتنا خوشی کا ضامن تھی اس کا اندازہ فیصلہ کرنے کے بعد دلی سکون سے عیاں تھی۔ مہینوں کی اکھاڑ پچھاڑ سے نجات مل گئی تھی، آگے جو ہونا تھا ہوتا رہتا، ابھی تو ان لمحوں میں جینا تھا جو قسمت نے ان کے نام کر دیے تھے۔ چڑھتی نظریں بار بار اشال پہ تھی جو سہج سہج کر برآمدے میں داخل ہو رہی تھی۔ وجود سفید چادر میں چھپا ہوا تھا، نگاہ نیچی تھی، جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اس گھڑی اس کے خیالات جاننے کی بے چینی سی لگ گئی تھی۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نکاح، اسے ایک خواب محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اللہ اور اس کے محبوب کے آگے جتنا گڑ گڑا کے دعا کی وہ پوری ہو گئی تھی۔ سمحان افندی اس کے سامنے بڑا جوان ہو چکا تھا، نکاح کے ایجاب و قبول ادا ہو رہے تھے اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ فریال کا حصار اس کے گرد تھا، چودھری اسپند کا ہاتھ سر پہ آ گیا تھا۔ باپ کا وجود ہونے کے باوجود زندگی کے سب سے بڑے فیصلے پہ دستخط کرتے وقت وہ اکیلی تھی۔ خوشی کے فیصلے میں اتنا نہیں روتے۔ سمرت بیگم نے ہاتھ پکڑ کر نکاح نامہ پر رکھے تھے۔ سمحان افندی کی نگاہ اس کے لرزتے وجود پر ہی تھی۔ اس نے جس شخص کی چاہ کی تھی وہ اسے کچھ دوری پہ بیٹھا ہوا اس کی ہاں کا منتظر تھا، اور اس نے ہاں کر دی تھی۔ نکاح مبارک کا شور برآمدے میں پھیل گیا تھا، ہر چہرے پہ خوشی نظر آ رہی تھی۔ یہ میرے زیست کی سب سے بڑی تمنا تھی، تو میرے پاس میرے نام کی طرح رہتا، اور یہ تمنا پوری ہو گئی تھی۔ دونوں کے آسودہ چہرے گواہی دے رہے تھے۔ سمجھتی کیا ہے وہ اپنے آپ کو؟ دھار سے دروازہ بند کر کے شان جہاں نے پوری قوت سے جیکٹ دیوار پہ دے ماری تھی۔ جیکٹ دیوار پہ لگنے کے ساتھ ڈریسنگ مرر سے ہوتی اس پہ سجی کئی چیزوں کو ساتھ لے کر نیچے آ رہی تھی۔ پرفیومز کی بوتلیں ٹوٹ کر خوشبو بکھیر گئی تھی، لیکن اس کے تنے ہوئے اعصاب کو پرسکون کرنے سے قاصر رہی تھی۔ تکیہ اٹھا کر فرش پہ مارتے وہ بیڈ پہ گر کے سر دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ دستک دے کے صاحبہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ داخل ہوتے برانڈڈ خوشبو کا جھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا تھا۔ نگاہ فرش پہ ٹوٹی بکھری بوتل پر پڑی تھی۔ یہ کیسے ٹوٹ گئی؟ خوشبو کے بکھرنے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ جواب ندارد تھا۔ صاحبہ نے بے ساختہ اسے دیکھا تھا جو غصے سے مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ اتنے غصے میں کیوں ہو ایشان؟ اور یہ شرٹ پہ نشان کیسے ہیں؟ وہ فکر مند ہوئی۔ موم کائنڈلی اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دے ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ ہجانی کیفیت کو دیکھتے صاحبہ ایک لمحے کو ٹھٹکی تھی۔ ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں، لیکن پہلے بتاؤ تو بات کیا ہے، کیوں اس قدر غصے میں ہو؟ کیا یہ سوال جواب ہم بعد میں نہیں کر سکتے؟ چڑ گیا۔ بالکل کر سکتے، میں تو بس یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ میں اس وقت کسی کو فیس کرنا نہیں چاہتا۔ آپ نہیں جا رہی ہیں تو میں ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ چڑ کے گاڑی کی چابی اٹھا کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ ایشان، صاحبہ آواز دیتی رہ گئی تھی۔ یہ اسے کیا ہوا؟ پہلے کبھی تو اتنا نہیں بھڑکتا تھا۔ یقیناً اسی لڑکی نے پھر تنگ کیا ہوگا۔ جب سے میرے بچے کی زندگی میں آئی ہے سکون غارت کر دیا اس نے۔ آئی تھی ضروری بات کرنے اور وہ چلا بھی گیا۔ جہانگیر بھی جانے اسلام آباد سے کب لوٹیں گے، ایک تو ان کے آفیشیل کام ختم نہیں ہوتے کہ گھر کے مسائل پر بھی توجہ دے۔ بتاتی ہوں انہیں، کم از کم بات کر کے شان کا موڈ تو ٹھیک کریں گے۔ کیسے غصے سے بھرا نکلا ہے، خدا نخواستہ کچھ کر نہ بیٹھے۔
صاحبہ اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا کر چودھری جہانگیر کو کال ملانے لگی تھی اور ان کی فکر مندی دیکھ کر چودھری جہانگیر نے سب سنبھال لینے کی حامی بھر لی تھی۔ آپ تو جو کریں گے سو کریں، ابھی تو مجھے اس لڑکی کا ایڈریس دیں، میں خود جا کے اس کا دماغ ٹھکانے لگاتی ہوں، زیادہ ٹر کی تو گھر کا سامان اٹھا کر شہر سے باہر پھینکوا دوں گی، بہت برداشت کر لیا میں نے۔ صاحبہ نے جیسے ٹھان لیا تھا، ٹھیک ہے، پولیس ریکارڈ میں ہے اس کا ایڈریس، نکلوا کر تمہیں سینڈ کرتا ہوں۔ چودھری جہانگیر عزیز بیوی کو کبھی نہ کر سکتے ہی نہیں تھے۔ میں انتظار کر رہی ہوں۔ فون بند کر کے صاحبہ جانے کی تیاری کرتے ایڈریس ملنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دیکھو تو کس کھیت کی مولی ہے یہ لڑکی، نخوت سے سر جھٹک کے لپسٹک کو گہرا کرنے لگی تھی۔ کھلی فضا میں سانس لینے کا احساس ہی کتنا فرحت بخش ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلائے وہ مورنی کی طرح گول گھوم رہی تھی۔ پیچھے پیچھے وہ سب بھی آ رہی تھی۔ حویلی کے گھٹے ماحول سے اکتاہٹ ہونے لگی تو اس نے کھیتوں کی سیر کا شوشہ چھوڑ دیا۔ بند کمرے میں رہ کر دماغ بھی بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے باہر کی راہ لی تھی اور آسانی سے اجازت بھی مل گئی تھی۔ یہ جب سے آپ ویر شاہ کے نکاح میں آئی ہیں تب سے کچھ زیادہ ہی گھٹن کا احساس نہیں ہو رہا آپ کو؟ یمنا چھیڑنے لگی، اور وہ اس کے بھائی کے لیے کچھ کہہ کر خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ناک سکیڑ کے رہ گئی۔ تم کیوں اداس ہو؟ شازمہ نے زرش کی خاموشی نوٹ کی۔ موم، ڈیڈ کو مس کر رہی ہوں، پھر ویر سمہان بھی چلا گیا اور میں یہاں اکیلی رہ گئی۔ سیمیسٹر نہ چل رہے ہوتے تو میں بھی ساتھ چلی جاتی۔ زرش کو افسوس ہوا۔ ویر سمہان تو چچا جان کے کام سے گیا، ورنہ اس کا کون سا پلان تھا، اور تم نہیں گئی تو کیا ہوا، اگلی بار چلی جانا، ابھی تو تمہاری جگہ اشال بیٹی بن کے چلی گئی ہے۔ اس کے نصیب میں تھا جانا۔ کیسی ہے وہ؟ بات ہوئی تھی تمہاری؟ زرش مسکرائی۔ رات واٹس ایپ پہ بات ہوئی تھی میری، اداس لگ رہی تھی، ابھی کا تو نہیں پتا، یمنا نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ بیچاری تو اکثر ہی اداس رہتی ہے، یہاں ماں باپ کی چند دنوں کی کمی نے میری دنیا اندھیر کر دی ہے، وہ بیچاری تو بچپن سے اس کمی کا شکار ہے۔ آفرین ہے اس کی ہمت پہ، زرش سراہ رہی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہو، ماں ہم نے ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ شنایا آپ بھی کیا فلم کی شوٹنگ کا موڈ رکھتی ہیں جو دوپٹہ لہرا کے کھیتوں پہ بھاگنے کی پریکٹس کر رہی ہیں؟ زرش نے سب کی توجہ اس سمت مبذول کیا تو سب کی نظریں اس کی حرکت پہ پڑی، سب مسکرا دیے۔ ویر شاہ سے شادی کا اثر دماغ پہ ہو گیا، ورنہ ایسی سلی حرکتیں تو کبھی نہیں کرتی تھی۔ ماہم بھی بہن کی حرکت پہ مسکرائے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ کوئی تو روک لو، ویرے نے دیکھ لیا تو کھنچائی ہو جائے گی، یمنا نے ہنستے ہوئے دھیان دلایا، اور اس کے کہنے کی ہی دیر تھی جیسے شاز و شمون ان کے قافلے کو دیکھتے ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ شنایا، سب نے آواز دباتے ہی اسے سامنے کی سمت متوجہ کرنا چاہا تھا، لیکن وہ اڑتے بالوں کو چہرے سے ہٹانے کی کوشش میں وہ ایک دم سے سامنے آ جانے والے شاز و شمون کو دیکھ نہیں سکے اور ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ کیا تماشا ہے یہ؟ اسے بازو سے پکڑ کر دور کرتے وہ بھنچے بھنچے لہجے میں چلایا۔ دور کرنے کی کوشش میں وہ چکرا کر گول گھوم سی گئی۔ لڑکیاں مسکراہٹ چھپاتے آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ یا وحشت! بال کان کے پیچھے کرتے وہ گھور کے دیکھنے لگی۔ کہاں کی تیاری ہے؟ اس پہ ایک سر سی نگاہ ڈال کر رخ روشن سب کی طرف ہوا۔ وہ ویرے ہم کھیتوں کی سیر کو نکلے تھے، ندا تو تھی نہیں جو سمجھداری سے معاملہ سنبھال لیتی، ان سب میں شازمہ ہی بڑی تھی، اسے ہی جواب دینا پڑا۔ ٹھیک ہے، یہاں سائڈ سے جاؤ، میں آتا ہوں۔ ایک سمت اشارہ کر کے وہ انہیں جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ سب نے چپ چپاتے نکل جانے میں ہی عافیت جانی۔ ان سب کے پیچھے شنایا بھی نکلنے لگی تھی، لیکن اسے بازو سے پکڑ کے ایک بار پھر سامنے کر لیا گیا۔ اس نے جھلا کے بازو چھڑائے۔ یہ حلیہ کیا بنایا ہوا ہے؟ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس قسم کے حلیے میں نہ دیکھوں، لیکن لگتا ہے تم پہ باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ خشمگی نظروں سے بلو جینز اور کرتے کے ساتھ دوپٹے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھتے دیا نے ٹوکا تھا، لیکن وہ نکل آئی تھی۔ جب پتہ لگ گیا اثر نہیں ہوتا تو کیوں خود کو ہلکان کرتے ہیں؟ چپ کر کے برداشت کریں۔ نخوت بھرا رنگ تھا۔ اپنے ساتھ مجھے سختی پہ مجبور مت کرو، تم شاہ کے نام سے جانی جاتی ہو۔ سخت برہم تھا، اس میں بھی میری کسی خواہش کا عمل دخل نہیں تھا، صاف چڑھاتا انداز تھا۔ یہ سب کر کے تم سب اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہو، بے خبر ہو کہ انجام بھگتنا پڑے گا۔ آپ کے گاؤں میں نہتی لڑکی کو دن دہاڑے ہراساں کرنے کا رواج ہے تو اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتی، سوائے اس کے کہ جتنے شوق ہے سب پورے کر لیں۔ پھر بھی دل کو سکون نہ ملے تو اللہ وارث۔ اس کی جی داری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ بھنچے لب کے ساتھ اس کی بکواس برداشت کرنے پہ مجبور تھا۔ کھیتوں کو سیر کو آئی تھی، یہ فتویٰ تو حویلی میں اپنے کمرے میں بھی آپ سناتے رہتے ہیں، مجھے سیر کرنا ہے، شان بے نیازی سے کہتی چلی گئی تھی، اور وہ گردن موڑ کر اس کی چال کو دیکھنے پر مجبور تھا۔
وہ ہوٹل کے روم کی ہو کے رہ گئی تھی۔ اتنی بڑی تبدیلی کے بعد بھی آنسو وقفے وقفے سے بہہ رہے تھے، کہیں ندامت کے آنسو تھے تو کہیں شکر گزاری کے۔ غیر متوقع طور پر رب العزت نے جتنا نوازا تھا اس کا احساس ندامت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ کھانا بھی روم میں کھا رہی تھی، جو کچھ بے اختیاری میں سرزد ہوا۔ اس کے بعد سمہان یا کسی اور کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ کسی نے بھی کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ سب نے اس کی خواہش پوری کی تھی، لیکن وہ جھجک کا شکار ہو کر کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی کہ جانے سب اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ نکاح کے بعد سے سمہان افندی سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ ہاں، اس تک اس کے رونے کی ساری اپڈیٹ پہنچ گئی تھی۔ پاگل لڑکی، اب رونے کی کیا ضرورت ہے؟ خوش رہو اور دعا کرو کہ سب اچھے سے نبٹ جائے۔ فریال روم میں آئی تھی اور اسے آنکھ رگڑتے دیکھ کر بولنے سے نہ چوکی۔ یا پھر یہ خوشی کے آنسو ہیں؟ فریال کے چھیڑنے پہ وہ جھم کے سر جھکا گئی تھی۔ تمہارے سسر کم چچا جان کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہوں، تم چلو گی؟ ان کے انداز تخاطب پر وہ ایک بار پھر سر جھکا کے مسکراہٹ چھپا گئی تھی۔ آپ چلی جائیے، میں نہیں جاؤں گی چچی جان۔ ٹھیک ہے، ابھی جان بھی اپنے روم میں آرام کر رہی ہوں، انہیں دیکھ لینا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ہم جلدی آ جائیں گے، پھر حرم کے لیے نکلیں گے، تم اپنی تیاری کر لینا۔ جی چچی جان۔ وہ سعادت مندی سے سر ہلا کے رہ گئی تھی۔ چلتی ہوں، خوش رہو میری جان۔ فریال ساتھ لگا کر پیشانی کو چوم بیٹھی تھی۔ اس کی دلی کیفیت سے کسی حد تک آشنا تھی۔ یقیناً اسے سائقہ کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں بھی وہ یاد آ گئی ہوتی تو آج بیٹی کے لیے کتنا خوش ہوتی، لیکن کچھ کمی کے ساتھ ہی انسان کو جینا پڑتا ہے۔ وہ تو دنیا سے ناتا توڑ کے چلی گئی تھی، لیکن اشال کو ماں کی کمی ساری زندگی محسوس کرنا تھی۔ فریال کے محبت بھرے لمس پہ آنکھیں ایک بار پھر بھر آئی تھی۔ ان کی محبت بہت کچھ تھی، لیکن سب کچھ نہیں تھی۔ فریال چلی گئی تھی۔ وہ ملول سی ماں کی تصویر نکال آئی تھی جو ہر گھڑی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں کی تصویر پہ انگلیاں پھیرتے لب مسکرا رہے تھے، لیکن آنکھیں برس رہی تھی۔ اگر مجھ سے محبت ہے، مجھے سب اپنے غم دے دو، ان آنکھوں کا ہر آنسو مجھے میرے صنم دے دو۔ تمہارے غم کو اپنا غم بنا لوں تو قرار آئے، تمہارا درد جو سینے میں چھپا لوں تو قرار آئے۔ وہ ہر شے جو تمہیں دکھ دے مجھے میرے صنم دے دو۔ اگر مجھ سے محبت ہے، مجھے سب اپنے غم دے دو۔ شریک زندگی کو کیوں شریک غم نہیں کرتے، دکھوں کو بانٹ کر کیوں ان دکھوں کو کم نہیں کرتے۔ تڑپ اس دل کی تھوڑی سی مجھے میرے صنم دے دو۔ اگر مجھ سے محبت ہے، مجھے سب اپنے غم دے دو۔ ان آنکھوں میں نہ اب مجھ کو کبھی آنسو نظر آئیں، سدا ہنستی رہے آنکھیں، سدا یہ ہونٹ مسکائیں۔ مجھے اپنی سبھی آہیں، سبھی رنج و الم دے دو۔ اگر مجھ سے محبت ہے، مجھے سب اپنے غم دے دو۔ سیل فون کی ٹون بجتی ٹون نے توجہ اپنے جانب مبذول کر لی تھی۔ سامنے پڑے سیل فون کو اٹھا کر اس نے یوں ہی دیکھا تھا کس کا میسج ہے۔ سمہان افندی کے نمبر سے شو ہوئے میسج کو اس نے بے حد حیرت سے دیکھا تھا۔ بے ساختہ میسج کھول کر پڑھنے لگی۔ جو پڑھتی جا رہی تھی، حیرت کی شدت سے آنکھیں کھلتی چلی گئی تھی۔ اس جیسا بے حس شخص جس سے اسے ہمیشہ گلے ہی رہے تھے کہ وہ احساسات و جذبات سے عاری انسان ہے، آج نکاح کے بعد اتنے واضح پیغام پر اس کے احساسات پہ بھونچال لے آئے تھے۔ وہ آس پاس ہی تھا، لیکن دانستہ سامنے آ کر اسے پزل نہیں کر رہا تھا۔ اس حقیقت کو ذہنی طور پہ قبول کرنے کے لیے اسے وقت دے رہا تھا، اور اب یقیناً فریال جاتے جاتے اس کے احساسات سے آگاہ کر گئی تھی۔ تبھی تو اتنے محبت بھرے انداز میں اپنے ساتھ کا احساس دلایا گیا تھا۔ نیچے ڈائننگ ایریا میں آؤ۔ اشال جہانگیر ساکت سے ابھی ان لفظوں پر ہی نظر جمائے بیٹھی تھی جب اگلا پیغام موصول ہوا۔ میں کیسے؟ وہ ایک دم سے جھجک کے رہ گئی۔ اگر تم نہیں آؤ گی تو میں آ جاؤں گا۔ واضح پیغام تھا۔ وہ ایک دم سے گھبرا کے بند دروازے کو دیکھنے لگی جو جاتے جاتے فریال بند کر گئی تھی، لیکن ڈور ان لاک تھا۔ ایک پل کو جی میں آیا، بھاگ کے لاک لگا آئے، لیکن قدم جیسے بے جان سے محسوس ہو رہے تھے۔ ابھی وہ ہمت ہی مجتمع کر رہی تھی کہ لاک گھومنے کی آواز آئی۔ وہ کمرے میں چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگی۔ السلام علیکم۔ وہ روبرو تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ ایک دم سے جھجک کے سر جھکا گئی تھی۔ خیر ہے، لوگ اب کمرے میں چھپے بیٹھے ہیں، سامنا بھی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ یقیناً چھیڑ رہا تھا اور ہر گھڑی اس کے سامنے فراٹے سے چلتی زبان کو زنگ لگ گئی تھی۔ وہ سر نہاڑے انگلیاں چٹکانے لگی۔ یہاں کی آب و ہوا نے تو خاصا اچھا اثر ڈالا ہے تم پہ، زبان ہی کہیں کھو گئی ہے۔ شرارتی ہوا۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ پزل سی ہو گئی۔ نہ جاؤں تو؟ شوق سوال ہوا۔ تنگ مت کرو۔ جھم کے چہرہ رنگ بدلنے لگا۔ اس کے لیے بڑا دل فریب منظر تھا۔ ہمیشہ ہر جگہ اس کی طاق میں کھڑی، پکڑ کے لڑنے بھیڑنے والی اشال جہانگیر اس گھڑی اس کے سامنے شرمائی لجائی نظر ملانے سے بھی احتراز برت رہی تھی۔ کمال ہے، یعنی اب بات کرنے کے شرف سے بھی گئے۔ چلو جی، گل ہی کوئی نہیں۔ ٹھنڈی آب بھر کے مزید تنگ کرنے کا ارادہ مؤخر کر گیا۔ یہاں آتے ہوئے تمہارے لیے لے کر آیا تھا، کیا خبر تھی منہ دکھائی کے کام آئے گی، شوخی سے کہتے پیچھے موجود ہاتھ سامنے کیا جس میں ایک دیدہ زیب پیک تھا۔
قبول کیجیے۔ سرخوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، وہ بلش کر گئی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی احتیاط پسند سمہان افندی ہے جو دامن بچا کے گزر جاتا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھائے منتظر تھا، اس نے جھجکتے ہوئے پیکٹ تھام لیا۔ مزید کوئی بات نہیں ہو سکتی، یعنی میں جاؤں؟ فرما برداری سے اجازت کا طلبگار تھا، اس نے سر ہلانے پہ اکتفا کیا تھا۔ چلیں جی، خیر ہے، پھر ملیں گے کسی بھرپور انداز میں۔ جملے بازی تو ختم تھی اس پہ۔ اشال جہانگیر کی حالت سے حز اٹھا رہا تھا، اور کوئی وقت ہوتا تو وہ ترکی بترکی جواب دیتی، اس وقت تو زبان ہی دانتوں تلے لگ گئی تھی۔ وہ جانے کے لیے پلٹ گیا تھا، اس کے پلٹتے اشال نے جھکی نظر اٹھا کر اس کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا۔ ہاں، وہ پوچھنا یہ تھا، وہ جوتوں کے بل گھوما تھا، وہ اسے ہی تو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پلٹتے ہی نظروں کا تصادم ہوا تھا، زبان خاموش تھی لیکن بڑی بڑی آنکھوں میں سوال درایا تھا۔ اتنے بڑے ایونٹ کے بعد ہور کوئی ساڈے لائق آنکھوں میں گھس آیا تھا۔ بے ساختہ مسکراہٹ چھپاتے وہ شرما کے رخ پھیر گئی تھی، ایک مسکراتی نگاہ ڈال کر وہ جا چکا تھا۔ فضول آدمی۔ وہ بیڈ پہ دھم سے گرتی اس کے تصور سے ہی شرمانے لگی۔ پیکٹ پہ نگاہ پڑی تو وہ بے ساختہ اسے کھول گئی۔ اندر سے شیفون پہ بلیک کلر کا دیدہ زیب عبایا برآمد ہوا تھا۔ وہ ایک دم تحفظ کے احساس میں گھر گئی تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور بہت ہی مزے کی تھی یہ والی ایپیسوڈ۔ ان دونوں کا نکاح ہو گیا، فائنلی ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ دونوں لڑتے ہی رہتے تھے ہر وقت، اور کتنا اچھے طریقے سے سارا کچھ ہوا۔ تو خیر، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔